السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے ایران اور آذربائیجان کے تعلقات میں تناؤ اور کشیدگی۔ ان دنوں ایران اور آذربائیجان کے تعلقات میں تناؤ چل رہا ہے۔ دونوں ہمسایہ ممالک میں ایک دوسرے کے بارے میں شدید بد اعتمادی پائی جاتی ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے اور باکو سمجھتا ہے کہ اس کے مخالف ہمسایہ ملک آرمینیا کو ایران سے فوجی امداد مل رہی ہے، جبکہ تہران کے حکمرانوں کا خیال ہے کہ آذربائیجان میں اسرائیل کے جاسوسی مراکز قائم ہیں جو ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایران اور آذربائیجان دونوں مسلم ممالک ہیں، دونوں کی اکثریتی آبادی ایک ہی مسلک یعنی شیعہ اثنا عشری سے تعلق رکھتی ہے۔ نسلی رشتے بھی ہیں، ان میں ثقافتی مماثلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ان کے قومی مفادات ہم آہنگ نہیں۔ قومی ریاست کے تصور نے مذہبی اور ثقافتی رشتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ گزشتہ جمعے کے روز ایران نے شمال مغرب میں آذربائیجان کی سرحد پر پل دشت اور جلفہ کے علاقے میں فوجی مشقیں کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان مشقوں میں توپ خانہ اور پیدل افواج نے حصہ لیا، جبکہ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران عراق جنگ کے بعد یہ سب سے بڑی فوجی نقل و حرکت ہے۔ جب کوئی ملک ہمسایہ ملک کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے نہیں۔ مشقیں کرنے والا ملک دراصل دوسرے ملک کو متنبہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے عوام میں بھی آذربائیجان کے خلاف ایک عمومی فضا بنی ہوئی ہے جس سے کشیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ باکو نے بھی ایران کی سرحد کے ساتھ فوجی ساز و سامان پہنچا دیا ہے تاکہ اگر حملہ ہو تو اپنا دفاع کر سکے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے ایران کی عسکری مشقوں پر حیرانی کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے کہا کہ اپنی علاقائی حدود میں فوجی مشقیں کرنا کسی بھی خود مختار ملک کا حق ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اپنی قومی سلامتی کے خلاف صہیونی کارروائیوں کو برداشت نہیں کرے گا اور جو کارروائی ضروری ہوئی وہ اسے انجام دے گا۔ ان کا واضح اشارہ ایران کی سرحد کے ساتھ اسرائیلی اہلکاروں کی موجودگی اور کچھ مسلح شدت پسندوں یعنی داعش وغیرہ کی طرف تھا۔ باکو کے حکمرانوں کا موقف ہے کہ ان کے ملک کے اسرائیل سے تعلقات کاروباری نوعیت کے ہیں اور ان کی پالیسی اسرائیل کی مدد کرنے کی نہیں ہے۔ تاہم باکو کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ ایران الزام لگاتا ہے کہ یہاں اسرائیل نے اپنا جاسوسی مرکز بنایا ہوا ہے جس کی مدد سے ایران کے اندر کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ایران کئی مرتبہ آذربائیجان اور اسرائیل کے فوجی تعلقات کے خلاف آواز اٹھا چکا ہے کیونکہ وہ انہیں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے۔ ہتھیاروں سے متعلق اعداد و شمار جاری کرنے والے مستند عالمی ادارے سپری کے مطابق اسرائیل نے آذربائیجان کو گزشتہ 13 برسوں میں 85 کروڑ ڈالر کا اسلحہ فروخت کیا ہے۔ ایران کی افواج کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گزشتہ دنوں یہ سخت پیغام نشر کیا گیا کہ ایرانی فوج ملک کی سرحدوں پر جیو پولیٹیکل تبدیلیاں برداشت نہیں کرے گی اور دشمنوں کے مقاصد کی سخت مزاحمت کی جائے گی۔ حالیہ کشیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آذربائیجان سے گزرنے والا ایران کا اہم زمینی تجارتی راستہ رکاوٹ کا شکار ہوا ہے۔ گزشتہ سال آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی 1.5 ماہ کی جنگ میں نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے کے ایک بڑے حصے پر آذربائیجان نے قبضہ کیا اور آرمینیا کا اس پر سے قبضہ چھڑوا لیا۔ اب یہاں باکو کی عملداری ہے۔ ایران اس لڑائی میں خفیہ طور پر آرمینیا کی مدد کرتا رہا کیونکہ وہ مغربی ایشیا کے ممالک اور روس سے زمینی تجارت کے لیے کاراباخ کا راستہ استعمال کرتا تھا اور کوئی راہداری یا کسٹم ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا۔ جب یہ علاقے آذربائیجان کے زیر انتظام آ گئے تو آذری حکام نے ایرانی ٹرکوں کو پکڑنا شروع کر دیا
اور ان سے راہداری وصول کرنے لگے۔ آذری حکام کو یہ شبہ رہتا ہے کہ ایرانی ٹرک آرمینیا کے لیے اسلحہ لے کر جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کی چیکنگ کرتے ہیں۔ ایران اس جانچ پڑتال اور راہداری کو اپنی تجارت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ ایرانی میڈیا میں شائع ہونے والے مضامین سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مستقبل میں آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ ہوئی تو ایران کھل کر آرمینیا کا ساتھ دے گا۔ ایران کے اندر آذری یا ترک نسل کی آبادی خاصی تعداد میں موجود ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق ایران کی مجموعی آبادی کا 40% ترک نسل سے ہے، خاص طور سے ایران کے 4 شمالی صوبوں میں۔ آذربائیجان کے لوگ ایران کے اس حصے کو جنوبی آذربائیجان کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایران کا شہر تبریز آذری آبادی کا بڑا مرکز ہے۔ ایرانی حکمرانوں کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی آبادی کو تہران کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور گریٹر آذربائیجان کی تحریک کو ہوا دے سکتے ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ مسلک کے اعتبار سے شیعہ ہیں لیکن نسلی طور پر ترک، تاہم نسلی رشتہ مسلکی تعلق پر غالب ہے۔ ایرانی دانشوروں کو خدشہ ہے کہ ایک وسیع تر ترک قوم کے تصور کی آبیاری کی جا رہی ہے، جس کی زد میں ایران کا بڑا علاقہ آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، جسے ایران اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران خود بھی علاقائی سیاست میں ملوث ہے، جیسے یمن میں، لبنان میں، شام میں۔ پاکستان کی ترکی اور آذربائیجان سے گہری دوستی ہے۔ حالیہ عرصے میں آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کے مابین فوجی اشتراک بڑھ گیا ہے، اور گزشتہ ماہ ستمبر میں تینوں ملکوں نے آذربائیجان میں مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں، جنہیں تہران میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ پہلے ہی ہمارے ایران سے تعلقات افغانستان جیسے معاملات پر مسائل کا شکار ہیں۔ آذربائیجان اور ایران کی کشیدگی کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ مغربی اور وسط ایشیا خطے میں استحکام کے لیے ایک بڑے کثیر ملکی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تمام ملک ایک دوسرے کو ان کی علاقائی حدود اور خود مختاری کے احترام کا یقین دلائیں اور یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کے یہاں علیحدگی کی تحریکوں کو ہوا نہیں دیں گے، تاکہ ان کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو سکے۔ خطے میں امن کے لیے یہ ایک اچھا راستہ ہو سکتا ہے۔